مکہ مکرمہ میں جب کافروں اور مشرکوں کا ظلم حد سے بڑھ گیا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہونا شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں ایک مضبوط اسلامی معاشرہ قائم ہوتا چلا گیا، تو باطل کو یہ فکر ہوئی کہ اسلام کو جتنی کوشش کرتے ہیں دبانے کی دبتا نہیں ہے، تو ایسا کرو سب مل کر چڑھائی کر دو۔ تو سارے لوگوں کو جمع کرتے کرتے یہ جماعتیں، جماعت حزب، جماعتیں احزاب، یہ سارے احزاب مل کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آ گئے، لیکن مسلمانوں کی تو اس وقت تک اتنی تیاری نہیں تھی، لہٰذا مسلمانوں نے مشورہ کر کے خندق کھودنی شروع کی۔ حضرت سلمان فارسی کا رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا، ہر 10 آدمی کی ایک جماعت بنائی گئی اور اس کو 40 گز کا فاصلہ دیا گیا کہ بھائی اس کو آپ کھود دو۔ کہتے ہیں کہ بہت لمبی خندق اور بہت کم عرصے میں ایمانی جذبے سے تیار ہو گئی الحمدللہ۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ چٹان سامنے آ گئی، اور جو صحابہ کے پاس کدالیں تھیں، پتھر توڑنے کا سامان تھا، وہ اس چٹان کو نہ توڑ سکا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا، جو کسی اور طرف یہی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کر بتلایا کہ اللہ کے رسول فلانی طرف میں ایک چٹان نکل آئی، وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر کے ایک کدال ماری، وہ چٹان چٹک گئی اور اس میں سے روشنی نکلی، لفظ لکھا ہے نور نکلا، نور۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ نور ایسا تھا جیسے اندھیرے میں دن نکل آئے، حالانکہ یہ کام دن میں ہو رہا تھا، لیکن اتنا نور تھا کہ پورا مدینہ منورہ چمک اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تکبیر کے الفاظ نکلے، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سن کر صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر، ابھی پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ مارا، چٹان اور ٹوٹ گئی، پھر اللہ اکبر، صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر، پھر تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر۔ ہر دفعہ نور نکلتا رہا، مدینہ منورہ روشن ہوتا رہا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات تھی جب آپ نے تکبیر پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی بار کدال ماری تو نور نکلا، جو روشنی تھی اس روشنی میں مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے، کسرا کے محلات دکھائے گئے، اور جبرائیل نے بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے فتح کر دیا گیا۔ پھر دوبارہ جب کیا تو روم کے محلات دکھائے گئے، وہ ادھر مجوسی تھے، ادھر روم میں عیسائی تھے، یہ دکھائے گئے، اور جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ روم کے محلات ہیں، یہ آپ کے لیے فتح کر دیے گئے۔ اور تیسری مرتبہ جب کہا اللہ اکبر تو جبرائیل نے بتلایا اصل میں کہ اس میں یہ جو روشنی محلات نظر آئے ہیں یہ یمن کے محلات ہیں، یمن کے محلات ہیں، یہ بھی آپ کے لیے فتح کر دیے گئے۔ صحابہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اب جو اس موقع پر منافق تھے انہوں نے کہنا شروع کیا، انہوں نے کہا یہاں تو دشمن کی ایسے ڈر اور خوف ہے کہ بڑی سی خندق بنا رہے ہو کہ دشمن چھلانگ لگا کے اس طرف نہ آ سکے، اور پیٹ میں کھانا نہیں ہے، اور جو ہے کمزوری حال، خوف اور بھوک دونوں ہے، اور اس خوف اور بھوک کے حال میں ان کے نبی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فلانا فتح ہو گیا، اور یہ یقین بھی لے کر رہے ہیں، یہ تو حال ہے، اس حال میں تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ فارس اور روم تمہارے پاس آ جائے گا؟ اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ جبریل صاحب نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ الفاظ آپ کو دیے، جب دینے والے نے سکھایا کہ ایسے مانگو تو کبھی انکار نہیں کرے گا، جب دینے والے نے یہ بتایا کہ ان الفاظ سے مانگو تو پھر دینے والا انکار نہیں کرے گا۔ قل اللہم، اے اللہ، کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے کائنات کا، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، پوری کی پوری بھلائی تیرے ہاتھ میں،
انکا علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو سب سے زیادہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ سارا عرب پھیل گیا، سارے عرب اسلام پھیل گیا۔ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سارے عرب میں اسلام پھیل ہے۔ اچھا جی، جزاک اللہ، آپ نے تصدیق کر دی۔ اور کچھ عرصے کے بعد ایک موقع آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، پورا افغانستان یک بیک مسلمان ہوا۔ اس کے بعد ایک موقع آیا جب یہ ترک آئے، ان ترکوں نے کہتے ہیں 5 لاکھ نے ایک دن میں اسلام قبول کیا۔ کیا ہوا ہے؟ 50 سال بعثت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمانے کے بعد نہیں، یہ 23 سال نکال دو تو کتنے بچے، پتہ نہیں 50 میں سے 26 27 سال، 50 سال جب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کو، تو اس وقت مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ قل اللہم مالک الملک، وہ ایسا مالک، ایسی قدرت والا ہے کہ اس کو لمبے چوڑے منصوبے سازشیں تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ کرنا ہے تو ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اس واسطے دوستو، جب کبھی مصیبت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے یا یہ ماحول آ جائے، کون آئے گا کون جائے گا، یہ دعا کیا کرو، اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ قل اللہم، یہ قل نہ کہو، قل تو ہے کہنا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے اسی دعا میں اسم اعظم شامل ہے۔ اسم اعظم یعنی جب وہ نام لے کر، اللہ کا وہ نام کہ وہ لے کر دعا کی جائے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ تو اس پر تو بڑی تحقیق ہوئی، اسم اعظم کیا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن علماء کا ایک بڑا گروہ کہتا ہے کہ یہ آیت ہے جس کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے، جب دعا مانگنے لگو یہ مانگ کر کے دعا کیا کرو۔ تو پیارے، بس کہنا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا اصل ہے۔ جس حال میں وہ کہتے ہیں کہ خندق بڑا جو غزوہ خندق جو ہے بڑا امتحان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا امتحان تھا، لیکن اس امتحان کے اندر جو سب سے بڑا امتحان تھا وہ یہ کہ جب تم اس حال میں ہوگے، بھوکے ننگے، اس وقت میں بھی اگر اللہ کا نبی کہے گا کہ تم نے روم فتح کر لیا تو تم کہو گے آمنا وصدقنا، مان لیا آپ کی بات، ہمارے پاس کوئی وسائل دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایمان کا جب یہ لمحہ آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دیا، آج کے بعد تم پر حملہ کرنے کی جرات کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہاں، یوں فرمایا اب لوگ نہیں آئیں گے، ہم لوگوں پر جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ وہ جو تبوک کے موقع پر ویسے بھی حوازن والے، حنین والے میں بھی یہ باہر نکلے طائف پر چڑھائی کرنے کے لیے، تبوک کے موقع پر رومیوں پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور ایسا روب اللہ نے دل میں ڈالیا، 2 لاکھ کی فوج جمع کی تھی اس نے۔ یہ مسلمان یہاں سے وہاں پہنچے، وہ ڈر سے بھاگ گیا۔ تو بھائی یہ ہے، اللہ سے مانگنے کا اہتمام نہیں ہوتا، کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی روس چین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کس کس کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے گھربان میں نہیں جھانکتے۔ اتنی بڑی دولت ایمان کی اللہ نے دی ہے، جس ایمان کے ہوتے ممکن نہیں ہے کہ ہمیں شکست ہو، ممکن نہیں ہے یار، سنیے گا، قرآن کا اعلان ہے، یہ شکست نہیں ہو سکتی۔ کبھی شکست کی ایک شکل پیدا ہوگی، ٹیمپرری سی، عارضی سی، شکست نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اونچے ہوگے۔ اچھا عجیب بات ہے، خدا کے قربان، ایسے الفاظ کا یہ اللہ ہی انتخاب کر، انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اعلون، اونچے ہوگے، واللہ کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ تم معیشت میں اونچے ہوگے، تم ساز و سامان میں اونچے ہوگے، تم جنگ میں اونچے ہوگے، تم تعلیم میں اونچے ہوگے، تم پتہ نہیں، کوئی نہیں، ایبسولوٹ
مطلق انداز تم اونچے ہو گے چاہے کوئی میدان ہو. وانتم الاعلون شرط لگا دیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو. آدھے ایمان والے نہیں, کمزور ایمان والے نہیں, ایمان جس کو کہا جاتا ہے. کئی دفعہ تشریح کر چکا ہوں ایمان کیا ہے. ایمان کسی کی خبر کو سن کر یقین کر لینا, کسی کی خبر کو سن کر یقین کر لینا, یہ ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے. لیکن نبی کی خبر پر یقین کر لینا یہ ایمان ہے. ہم کیا کہتے ہیں گھبراہٹ میں ہوتے ہیں. یہ جیسے یہ چاند دیکھو بیٹا, چاند نہیں نظر آ رہا ہے. بابا کہتے ہیں, بوڑھے بابا نظر نہیں آ رہا ہے, پتہ نہیں تم صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو. اب جب یہ نوجوان کہتے ہیں نہیں آپ دیکھیے گا ذرا سا 5 منٹ رک جائیے, ذرا بڑا ہو جائے چاند, یہ دیکھیے جو کھمبا ہے اس کے اوپر سیدھا دیکھیے, اوپر اوپر اور اوپر اور اوپر. ہاں تم سچ کہہ رہے تھے. اس بوڑھے بابا نے اس نوجوان کو سچا نہیں کہا, اپنی نظر کو سچا کہا. نوجوان کی خبر سچی نہیں تھی, میری آنکھ سچی ہے کیوں میں نے دیکھ لیا. تو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے باوجود نبی کی خبر پر ایمان لے یقین کر لیا, یہ ایمان ہے. نہیں وہ سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ فلاں طریقے سے جو ہے وہ یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. ارے سائنسدانوں کہنے سے کیا ہوتا ہے, تو نبی نے کہا ہم کو یقین آ گیا. اب کتنی بڑی بات ہے. وہ عورت کہہ رہی ہے, کیا کہتی ہے کہ وہ غمگین تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بچہ ہے, تمہاری بچی ذہن میں اس وقت نہیں ہے, تو وہ جنت میں کھیل رہا ہے, مطمئن رہو, خوش ہے وہ. اس عورت کو اطمینان ہو گیا کہ ابھی بچے کا انتقال ہوا یا بچی کا انتقال ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دے دی, خوش ہو گئے. کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چاہو تو میں تمہیں دکھا بھی دوں, تم چاہو تمہیں دکھا بھی دوں. کہ نہیں 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 نہیں, میری نظر دھوکا کھا سکتی ہے, آپ کی خبر پر میرا ایمان ہے. بتاؤ مجھے آپ, یہ ہے ایمان. یہ ایمان کہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایمانت دار جبرائیل امین وہ رسول امین پر لے کر کے آیا, اور رسول امین سے صحابہ نے ہم پر منتقل کی ہے. اس دعا کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ جیسا تیسا الیکشن ہوئے, جیسی تیسی جمہوریت آمریت ماشاءاللہ جو بھی ہوئے, ہمارے لیے خیر ہوگی کہ ہم نے دعا اللہ سے مانگی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اپنے ذہن کو تشویش میں مت ڈالنا. لوگ جو باتیں کرتے ہیں, ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.